بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کی لاریب کلام، بے عیب کلام، اللہ کا ایک پیارا سا کلام ہے جس کو ہر مومن مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے۔ ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس بات کی طرف ہم سب کی توجہ بہت کم ہے۔ اول تو ہم قرآن پڑھنا جانتے نہیں ہیں، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن پڑھنا چاہیں بھی تو ہم جانتے نہیں ہیں، اور کچھ اگر قرآن پڑھتے بھی ہیں تو ان کو اس کے صحیح مخارج کے ساتھ عربی لغت کے اعتبار سے ہم نہیں پڑھتے، تو اس لحاظ سے وہ ہمارا پڑھنا بھی بسا اوقات کبھی کبھار ہم قرآن اتنا غلط پڑھتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ آئیے ایک پیغام ہے، جو بھی فرد ایون کہ 5 سال سے لے کر آگے جتنی بھی عمر کا کوئی بچہ ہو، کوئی جوان ہو، کوئی بوڑھا ہو، میں دعوے سے کہتا ہوں 3 ماہ وہ لگاتار مسلسل ہمارے یہ سبق پڑھتا رہے، سیکھتا رہے۔ جیسا پڑھانے کی میں کوشش کروں گا وہ ہمارے ساتھ چلتا رہے تو 3 ماہ کی انتہائی قلیل مدت میں وہ قرآن کو صحیح اعراب کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائے گا۔ تو جتنا زیادہ ہو سکے اپنے گھر میں، گھر کے افراد کو، دوست احباب کو اس پیغام کو عام کریں، پہنچائیں اس پیغام کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ فرد قرآن مجید فرقان حمید سے مستفید ہو سکیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے پہلے سبق کی طرف، اور وہ پہلا سبق ہے قرآن مجید کے نورانی قاعدے میں بھی، رحمانی قاعدے میں بھی، جو بھی قاعدہ آپ لیں گے ان سب میں سب سے پہلا جو سبق ہوتا ہے وہ ہے حروف مفردات۔ یہ عربی کے 29 حروف ہیں جن کو ہم قرآن مجید کی پورے قرآن مجید کے اندر جن کا استعمال ہوتا ہے، ان کی ادائیگی کیا ہے وہ سیکھتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم ان حروف کی ادائیگی سیکھتے ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں حروف تہجی کی طرف۔ آپ سب میرے ساتھ مل کر رپیٹ کریں گے، جو میں بولوں گا آپ ساتھ رپیٹ کیجیے گا۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے میں پڑھنا شروع کروں گا، جیسا میں پڑھوں گا آپ بھی ویسا پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو ان حروف مفردات سے پہلے ہم سیکھتے ہیں اعوذ باللہ کیسے پڑھا جاتا ہے اور بسم اللہ شریف کیسے پڑھی جاتی ہے۔ تو پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان نہیں کرنا ہے اس کو، من الشیطان الرجیم۔ پھر سے پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر سے رپیٹ کیجیے مکمل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب آتے ہیں بسم اللہ کی طرف، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ویورز آپ بھی اس کو میرے ساتھ رپیٹ کیجیے مکمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کی زیادہ سے زیادہ مشق کریں تو انشاءاللہ العزیز بسم اللہ اور تعوذ دونوں آپ کی ادائیگی ان کی ٹھیک ہو جائے گی۔ آتے ہیں حروف مفردات کی طرف۔ سب سے پہلے الف، با۔ تو یہاں میں تھوڑا بتانا چاہوں گا، ہم جب پڑھتے ہیں اردو، جب ہمارے بچوں کو اردو سکھائی جاتی ہے تو وہاں بھی حروف تہجی کا ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو وہاں حروف 37 ہیں، کچھ حروف زائدہ ہیں، اور وہاں ان کی ادائیگی جو کی جاتی ہے وہ الف بے تے سے اس طرح پڑھا جاتا ہے۔ بٹ ہم جب قرآن مجید کے لیے قاعدہ کھولیں گے،
عربی پڑھیں گے تو عربی میں ہم ان کو اس انداز سے نہیں پڑھیں گے. ہم کیسے پڑھیں گے؟ الف با. اب با یہ پروناؤنسیشن ٹھیک نہیں ہے. کریکٹ پروناؤنسیشن یہ ہوگی با. بیبی نہیں پڑھنا، با بھی نہیں پڑھنا. ہم کیا پڑھیں گے؟ با. با جھٹکا نہیں دیں گے. با الف با تا. اس کو ہم باریک کریں گے. تا. یہ تا اور یہ تو. آپ ان کے دونوں کو ساؤنڈ چیک کریں. اردو میں ہمیں توئیں پڑھایا جاتا ہے، اس کو ہم تے پڑھتے ہیں. بٹ جب ہم قرآن مجید سیکھ رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے، وہاں ہم کیا یہ بات زیر غور رکھیں گے. اس کا ساؤنڈ ہوگا ت، اور اس کا ساؤنڈ کیا ہوگا وہ آگے آ کے ہم بتاتے ہیں. آگے سا. یہاں سیٹی کی آواز نہیں ہوگی. ادا کیجئے سا. کیسے کہیں گے؟ سا. آگے جیم ہا. میرے ساتھ ادا کیجئے ہا. پھر سے ہا. 5 ٹائم ریپیٹ کیجئے ہا 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 ہا. اس پر تھوڑا مشق کیجئے گا، اس کی ادائیگی تھوڑی مشکل ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہے خو. اس کو کھا کھے نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ خو. پھر نیکسٹ ہے دال، پھر ذال، اور یہ ذال نرم طریقے سے پڑھیں گے. را موٹا کر کے، را پر کر کے، را. آگے زا. سین شین. اس سے آگے نیکسٹ ہے صاد. یہ آپ کو پر کر کے پڑھنا ہوگا صاد. ٹھیک ہے. اسی طرح سین اور صاد ان دونوں میں فرق. اسی طرح آگے ضاد. کچھ لوگ اس کو ضاد پڑھتے ہیں، غاد پڑھتے ہیں، اور ہم اس کو امام کعبہ عرب کی لغت کی انداز پہ ہم اس کو پڑھیں گے جیسے وہاں پڑھا جاتا ہے. وہاں پڑھا جاتا ہے ضاد. کیا پڑھا جاتا ہے؟ ضاد. آگے میں نے آپ کو بتایا تھا ت، اور کیا ہے یہ؟ اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ طا. کیا پڑھیں گے؟ طا. اس کے بعد ظا. ظا. ٹھیک ہے، موٹا کر کے. اس کے بعد عین. میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے عین. عین کہیے 5 ٹائم ریپیٹ کیجئے عین 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 عین. ویری گڈ. نیکسٹ فا. عین کے بعد ہم غین. عین کے بعد کیا ہے؟ غین. موٹا کیجئے تھوڑا. غین. غین آپ نے اس کو اس انداز سے نہیں پڑھنا. غین. ٹھیک ہے. فا. قاف. موٹا کیجئے قاف. قاف. اس کے بعد آگے دوسری یہ کیف. اس کو ہم باریک کر کے پڑھیں کیف. ان دونوں میں آپ ان دونوں کے مابین فرق رکھیے گا. اس کے بعد نیکسٹ ہے لام میم نون واو ہا. ہا. یہاں آپ نے ہا پڑھا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا ہا. ان دونوں کے درمیان یہ ہا اور اس ہا کے درمیان ہم ان مابین فرق لائیں گے. کون سا؟ ہا. یہ ہم پڑھیں گے ہا. سمپل، ویری سمپل. اور یہ ہا. اس کے بعد ہے حمزہ اور یا. یہ تھی حروف تہجی کے جو میں نے آپ کے سامنے ریپیٹ کی. ویری سمپل. آپ اس کو گھر میں بیٹھ کے اگر 5 منٹ بھی اس پر لگائیں گے تو آپ کی یہ حروف تہجی آپ کی اس لیول ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی. اور جو چھوٹے بچے، جن گھروں میں چھوٹے بچے ہوں جو 4 ایئرز سے ابو ہوں، ان کو سکھانے کے لیے یہ شیپس جو ہیں آپ کے سامنے ہیں، ان کو ان کے جو ہے نقاط کے ذریعے ان کی پہچان کروائیے. بڑے لوگوں کو آرام سے سیکھ پائیں گے، لیکن جو چھوٹے بچے ہم جن کو سکھانا چاہیں گے حروف تہجی، وہ کیسے سکھائیں گے؟ ہم ان کو ان کے ڈاٹس کے ساتھ نقطوں کی پہچان کروائیں گے. کون سا حرف اس کے نیچے اوپر کہاں کتنے نقطے ہوتے ہیں ہم ویسے بتائیں گے. جیسے الف خالی، با کے نیچے 1 نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، سا کے اوپر 3 نقطے، جیم کے اندر 1 نقطہ. سیم لائک
टोटल जितने भी हरूफ तहज्जी हैं हम इस तरह नुक्तों के ज़रिए बच्चों को पहचान करवाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में, अगले सबक में हम इनकी जो अदर शेप्स हैं, इन हरूफ की जो बाकी सूरतें हैं, जिस तरह लिखा जाता है मुख्तलिफ़ शक्लों में, मुख्तलिफ़ सूरतों में इसको लिखा जाता है, कल के लेक्चर में हम इंशाअल्लाह वो राइट करेंगे और इससे आपकी बच्चों के अंदर जो हरूफ की पहचान है, वो हरूफ की पहचान बड़ी आसानी के साथ बच्चे हरूफ को पिक कर पाएंगे कि ये कौन सा हर्फ है और इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं और इसकी अदायगी क्या है। तो आइए आज के सबक का इख्तिताम करते हुए आखिरी जो बात कहना चाहूँगा वो ये है कि हम इस मोबाइल को हाथ से यूज़ करते हैं और इस हाथ को अगर हम फिल्मों के लिए, अगर हम फिल्मों के ऊपर टच करते हैं खुलती हैं, अदर्स हम नेक्स्ट कुछ भी देखते हैं तो उसके ऊपर हम टच करते हैं तो वो खुल जाती है, वो विंडो खुलती है। तो अगर हम इस लेक्चर को, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर लाइक करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे, इसको शेयर करेंगे, इसके ऊपर आपकी उंगली चलेगी, तो मैं आपसे कुरान मजीद की वो आयत आपके सामने रखता हूँ जो कुरान मजीद की सूरह यासीन के अंदर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इरशाद फरमाया कि क़यामत वाले दिन इंसान के हाथ गवाही देंगे, इंसान के पाँव भी उसके ख़िलाफ़ गवाही देंगे। तो कल क़यामत वाले दिन सोचिएगा, हमारे हाथ इस बात की गवाही दें कि हमने कुरान सीखने के लिए मोबाइल पे टच किया था, तो आपके हाथ भी बोल के बताएंगे कि या अल्लाह, इसने कुरान सीखने के लिए ख़ुद भी कोशिश की थी और अगर ये ख़ुद सीखा हुआ था तो दूसरों को सिखाने की कोशिश की थी। इस मैसेज को आगे कन्वे कीजिए। अल्लाह ताला सबका हामी व नासिर हो। वस्सलाम व आखिर दावाना।